غذا جب پاک ہوتی نا تو انسان کے اعمال بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. جب بری غذا پیٹ کے اندر جاتی نا تو وہ غذا آپ کو سجدوں سے روک دیتی. زبردستی جمعے کو آئے بھی تو ایسا دکھتا مسجد کے اندر بیٹھے تو ارے کہاں کے بیٹھ گیا, کئی کو قید ہو گیا, انہوں کتنی لمبی تقریر کر رہے, کب نماز ختم ہوتی, اتنا لمبا خطبہ. تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسجدوں کے اندر بے چینی جب ہوتی جب آپ کی غذا کے اندر فالٹ آ جاتا, آپ کی روحانیت کے اندر وائرس آ جاتا, جب جا کے آپ کو مسجد کے اندر سکون نہیں ملتا. مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے میں سکون ملتا ہے اور مزہ آتا ہے. کہا کہ مولا جنت تو اللہ کی نعمت ہے, وہاں بیٹھنا چاہیے, مسجد میں بیٹھنے سے آپ کو سکون کیوں ملتا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے. تو مسجد میں بیٹھا کرو. اور سب سے اہم چیز یہ ہے رزق حلال کھاؤ. صرف نماز فرض نہیں ہے, صرف روزہ فرض نہیں ہے, صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے جی, حلال غذا کھانا بھی فرض ہے. بولیے حلال غذا کھانا بھی فرض ہے. اگر غذا حلال نہیں ہے تو روزہ بھی جو ہے سو آپ کا قبول نہیں ہوتا. اگر مال حرام سے حج کو گئے تو حج بھی قبول نہیں ہوتا. اگر حرام مال سے بکرا کاٹے, بکرا کیا ہزاروں بکرے کاٹ دو, وہ قربانی بھی قبول نہیں ہوتی. حرام مال سے زکوٰۃ دو, وہ بھی قبول نہیں ہوتی, الٹا گنہگار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے یہ جو وجود ہے نا آپ کا, یہ جو جسم ہے نا آپ کا, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس کے اندر اچھی غذا ڈالو, پاک غذا ڈالو. پاک غذا ڈال کے دیکھو, ایک تسبیح اگر بھی آپ پڑھے درود شریف کی تو اللہ تعالیٰ آپ پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے. آپ پاک غذا کھا کر نماز پڑھو, ایسا دل بولتا کہ یا اللہ یہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہوں میں. سجدے میں جو لذت ہے وہ جب معلوم ہوتی, نماز میں جو لذت ہے اور حج کرنے میں جو لذت ہے, قربانی ادا کرنے میں جو لذت ہے, وہ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب انسان کی غذا پاک ہو. اگر کوئی حرام غذا کھا رہا ہے تو اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا, کسی چیز میں مزہ نہیں آتا اس کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو گاڑی پیٹرول کی ہوتی نا, پیٹرول ڈالے تو اس سے ہی چلتا اس کا انجن. اس کے اندر اگر ڈیزل ڈال دیے, اس کے اندر کیروسین ڈال دیے تو کیا ہوتا, انجن میں گڑبڑ ہو جاتا, انجن کے پارٹس خراب ہو جاتے, پسٹن خراب ہو جاتا. اسی طریقے سے اللہ نے اس جسم کو حلال غذا کے لیے پیدا فرمایا ہے, حرام غذا کے لیے پیدا نہیں فرمایا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر لازم ہے, جس طرح آپ پر نماز فرض ہے, روزے فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, آپ کے اوپر حلال غذا کھانا بھی فرض ہے اور حرام سے بچنا بھی فرض ہے. آج کیا ہوا, کہیں سے بھی آؤ اپنی جھولی میں آؤ, کیسا بھی آ رہا ہوں گا, آن دو. بولے یہ چیزوں کو چھوڑے آپ, یہ چیزوں کو چھوڑے آپ. یہ دنیا فانی ہے, اللہ کی ذات باقی ہے. جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے اوپر آپ زیادہ توجہ نہ دیں.